قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ضابطے کے مطابق قرار دے دی ہے۔ قومی اسمبلی کے شعبہ قانون نے قواعد پورے ہونے پر فائل اسپیکر کو بھجوا دی ہے۔ تحریک اور ایکوزیشن پر اپوزیشن اراکین کے دستخطوں کی تصدیق مکمل ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی ذرائع کے مطابق کسی بھی رکن کے دستخط مشکوک یا رول آف سائن کے خلاف نہیں نکلے ہیں۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ضابطے کے مطابق قرار دے دی ہے۔ قومی اسمبلی کے شعبہ قانون نے قواعد پورے ہونے پر فائل اسپیکر کو بھجوا دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان خان، ناگاہ کی جگہ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا یہ معاملہ تھا۔ ہمارے قومی اسمبلی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپوزیشن کی عمران خان کے خلاف تحریک ضابطہ کے مطابق قرار دے دی۔ تحریک اور ریگولیشن پر اپوزیشن اراکین کے دستخطوں کی تصدیق مکمل ہو چکی ہے۔ کسی بھی رکن کے دستخط مشکوک یا رول آف سائن کے خلاف نہیں نکلے۔ ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق قومی اسمبلی کی شعبہ قانون سازی نے تمام ضوابط پورے کرنے کے بعد فائل اسپیکر کو بھجوا دی ہے۔ اسپیکر کو 22 مارچ سے قبل کسی بھی دن اجلاس کی بلانے کی تجویز بھی دے دی ہے۔ ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق اجلاس بلانا ایک آئینی تقاضا ہے جس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا مرحلہ ریگولیشن پر دستخطوں کی تصدیق، دوسرا عدم اعتماد کی تحریک پر دستخطوں کی تصدیق کا تھا۔ دونوں مراحل مکمل ہونے اور تحریک کے ضابط مطابق ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ اب یہ اسپیکر کا اور اختیار ہے کہ وہ کس روز عدم اعتماد پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلواتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ چودھری شجاعت حسین کی سربراہی میں کاف لیگ کا مشاورتی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں عدم اعتماد اور سیاسی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، وفاقی وزراء اور پارٹی ارکان شامل ہوں گے۔ چودھری شجاعت حسین کی سربراہی میں کاف لیگ کا مشاورتی اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد کیا گیا ہے۔ اجلاس میں عدم اعتماد اور سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، وفاقی وزراء اور پارٹی اراکین شامل ہوں گے۔ اسلام آباد میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، چودھری شجاعت حسین کی سربراہی میں کاف لیگ کا مشاورتی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں عدم اعتماد اور سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، وفاقی وزراء اور پارٹی ارکان شامل ہوں گے۔ اسلام آباد میں یہ اجلاس ہوگا اور چودھری شجاعت حسین اس اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ اس اجلاس میں عدم اعتماد اور سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، وفاقی وزراء اور پارٹی ارکان شامل ہوں گے۔ تحریک عدم اعتماد اور سیاسی حکمت عملی پر بات چیت کی جائے گی، مشاورت کی جائے گی۔ اس اجلاس میں اسلام آباد میں چودھری شجاعت حسین کی سربراہی میں کاف لیگ کا مشاورتی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ اویس کیانی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی اویس، بتائیے گا۔ بالکل کچھ دیر بعد جو ہے چودھری برادران کے گھر کاف لیگ کا اہم مشاورتی اجلاس ہوگا جس میں چودھری شجاعت صاحب شریک ہوں گے، اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوں گے، وفاقی وزراء ہوں گے، جو پارٹی ارکان شامل ہوں گے۔ کاف لیگ کا جو مشاورتی اجلاس وہ کل بھی ہوا اور اس میں چودھری شجاعت کا کہنا تھا کہ کاف لیگ کسی بھی کشمکش کا شکار نہیں ہے اور حتمی فیصلے کا آج امکان ہے۔ مشاورت ہوگی کہ آیا کاف لیگ جو ہے حکومت کے ساتھ ہوگی یا اس میں اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے۔ مختلف آپشنز پر غور ہوں گے، سیاسی حکمت عملی طے ہوگی اور تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر جو ہے فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی جو ہے اس کاف لیگ کے فیصلے کا جو ہے وہ خود اعلان کریں گے۔ یہ مشاورت جو ہے F8 میں پوری اشیاء پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جائے؟ وزیر اعظم عمران خان نے عدم اعتماد پر مشاورت کے لیے آج سینئر قیادت کو بنی گالہ بلا لیا ہے۔ اجلاس میں پرویز خٹک، علی زیدی، فواد چودھری اور شفقت محمود شرکت کریں گے۔ سینئر قیادت گزشتہ روز اسپیکر سے ہونے والی ملاقات بارے آگاہ کرے گی۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی حتمی منظوری بھی دیں گے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران صاحب اگر اپنے ممبران پہ یقین ہے تو پارلیمنٹ میں آنے پہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ ممبران کو پارلیمنٹ آنے سے روکنا آئین کی خلاف ورزی جبکہ آئین شکنی دستور کے ہے، آرٹیکل 6 کے تحت بغاوت ہے۔ آئین کی
उन्होंने कहा कि आर्टिकल 15 के तहत रुकने कौमी असम्बली हो या कोई आम शहरी, किसी की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और राय देना रुकने कौमी असम्बली का बुनियादी आईनी हक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज म्यूनसिपल स्टेडियम हाफिज़ाबाद में जलसे आम से खिताब करेंगे। हाफिज़ाबाद में PTI क़यादत इख्तिलाफ़ात का शिकार है। MNA वज़ीर-ए-आज़म का जलसा कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक हैं, लेकिन मेंबर सूबाई असम्बली मामून जाफर तारड़ मंजर आम से गायब हैं। तफसीलात जानते हैं हाफिज़ शकील से। हाफिज़ बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से मज़ीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में हाफिज़ाबाद आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपने इस दौरा के दौरान हाफिज़ाबाद में कई तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रखने के अलावा जलसा आम से भी खिताब करेंगे, जिसके लिए हनीफ मोहम्मद क्रिकेट स्टेडियम में पंडाल सजा दिया गया है। कुर्सियां लगा दी गई हैं, जबकि 20 फुट ऊंचा और 80 फुट लंबा स्टेज भी तैयार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बजरिया हेलीकॉप्टर हाफिज़ाबाद आएंगे, जिसके लिए हनीफ मोहम्मद क्रिकेट स्टेडियम से मुलिका हॉकी ग्राउंड के अंदर हेलीपैड्स भी बना दिए गए हैं। आज के जलसा को कामयाब बनाने के लिए PTI की मुकामी क़यादत जो है वो धड़ेबंदी का शिकार नजर आती है, जिसकी वाज़ेह मिसाल शहर में मौजूद हज़ारों की तादाद में बोर्ड और पैना फ्लेक्सिस पर PTI के रुकन सूबाई असम्बली मामून जाफर तारड़ की तस्वीर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, जबकि PTI के रुकन कौमी असम्बली चौधरी शौकत अली भट्टी और उनके वालिद साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी मेहदी हसन भट्टी आज के जलसा को कामयाब बनाने के लिए इंतहाई मुतारिक दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी एक बार फिर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई। रावलपिंडी में जमात इस्लामी महंगाई बेरोजगार के खिलाफ आज धरना देगी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। गोहर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। गोहर बताइएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से रावलपिंडी लियाकत बाग के करीब मरी रोड पर एहतिजाजी धरना दिया जा रहा है और एहतिजाजी धरने का अभी इसी वक्त बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। एहतिजाजी धरना महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ दिया जा रहा है, जिसमें शाम 5 बजे जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ख़ुसूसी खिताब करेंगे। दूर दराज से कारकुनानों के आने का सिलसिला लियाकत बाग के करीब मरी रोड पर जो पंडाल बनाया गया है उसमें आमद का सिलसिला जारी है और बताया जा रहा है कि अब मजीद भी लोग आएंगे और बड़ी तादाद में इस वक्त कारकुनान भी यहाँ पर जमा है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक महंगाई और बेरोजगारी से मुतल्लिक इस एहतिजाजी धरने में अपने आइंदा के लाए अमल का खिताब भी करेंगे और इसी हवाले से बताएंगे लाए अमल में कि आइंदा के लिए जमात इस्लामी अपना लाए अमल कैसे इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ पर जो जिन लोगों से हमारी बात हुई है, जमात इस्लामी के दिगर जो रहनुमा हैं उनके आने की भी इतलात बताई जा रही है। जमात इस्लामी के नायब अमीर मियाँ असलम लियाकत बलोच और दिगर रहनुमा भी इस एहतिजाजी धरने में आएंगे और कारकुनानों को अपने ख्यालात से आगाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गोहर। महंगाई के दौर में घर बनाना भी ख्वाब बन गया। डेरा गाजी खान में सीमेंट की बोरी में 15 दिनों में 150 रुपये इजाफा कर दिया गया। सीमेंट की फी बोरी 870 रुपये में फरोख्त होने लगी। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आशिर अशफाक से। आशिर बताएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी अब घर बनाने के लिए जो मिडल तबके के लोग हैं उनकी दुश्वारियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि सीमेंट की बोरी में खातिर खा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 10 रोज़ की अगर हम बात करें तो सीमेंट की मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो सीमेंट है उनकी कीमतों में 150 रुपये तक का इजाफा हुआ है और मार्केट में जो सीमेंट है वो 870-900 रुपये तक जो बोरी है वो मार्केट में लोगों को फ़रोख्त हो रही है। जबकि जो शहरी ख़रीदार हैं जो ख़रीदारी करने के लिए उनको भी दुश्वारी का सामना है। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सीमेंट की बोरी के हवाले से? इतना रेट्स अप हुए हैं, कितना दुश्वारी हो रही है? ये बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। गवर्नमेंट ने कहा था अभी हम ये है ना इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत यानी ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ा देते हैं। पिछले 10 दिनों में 150 रुपये रेट बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, गरीब के लिए अब घर बनाना जो है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। जो सीमेंट की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं, मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके बाद जो शहरी हैं, जो ख़रीदार हैं, जो घर बनवा रहे हैं, घर तामीर करवा रहे हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 17 या 18 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी।
ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تجویز اسپیکر آفس بھجوا دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی مشاورت کے بعد اجلاس کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کریں گے۔ عثمان خان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عثمان خان، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بہت شکریہ۔ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک سے متعلق، اس پر جو سگنیچرز کا ایشو تھا وہ مکمل ہو چکا ہے پروسیس، اور تمام دستخط مکمل نکلے۔ اب شعبہ قانون سازی نے اسپیکر آفس کو یہ تجویز دی ہے کہ 17 یا 18 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلوایا جائے، اور شعبہ قانون سازی نے اسپیکر آفس کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر مشاورت کے بعد وزارت پارلیمانی امور اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اسپیکر کی اب یہ مرضی ہے کہ وہ 17 کو یا 18 کو اجلاس بلائے یا پھر کسی اور دن اجلاس بلائے، مگر جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو تیاریاں ہیں اجلاس سے متعلق وہ مکمل ہے، اور اب اسپیکر کی یہ مرضی ہے کہ وہ کس دن قومی اسمبلی کا اجلاس بلوائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کھیل کے میدان سے خبر ہے کہ آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان کراچی ٹیسٹ کا دوسرا روز ہے۔ آسٹریلیا نے کھانے کے وقفے تک 4 وکٹوں کے نقصان پر 332 رنز بنا لیے۔ اوپنر عثمان خواجہ 155 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں۔ چھٹی کے روز شائقین کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم کا رخ کر رہے ہیں۔ مزید جانیں گے میں نمائندے جنید فیروز سے۔ جی جنید، بتائے گا نیشنل اسٹیڈیم کے باہر اس وقت کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں جاری ہے، اور سخت گرمی کے باوجود شائقین کرکٹ جو ہے ان کی کافی بڑی تعداد جو چھٹی والے دن ہے وہ اسٹیڈیم کا رخ کر رہی ہے، تاکہ جو میچ جو جاری ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان اس کو دیکھا جا سکے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا ٹیسٹ میچ کا پہلا دن تھا، تو شائقین کرکٹ کی تعداد تھی وہ بھی یہاں آ رہی تھی، مگر آج چھٹی کا دن ہے۔ کل کی نسبت آج جو ہے وہ زیادہ ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ تعداد شائقین کرکٹ کی زیادہ ہوگی۔ 24 سال بعد آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ کراچی آئی ہے اور پاکستان آئی ہے، اور جو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں دوسرا کرکٹ میچ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کی بات کی جائے، سیکورٹی کے بھی کافی سخت جو ہے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس رینجرز کے ساتھ ایس ایس یو کے کمانڈوز ہیں وہ بھی نیشنل اسٹیڈیم کے باہر جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف جو بلند بالا عمارتیں ہیں وہاں پر ایس ایس یو کے کمانڈوز کو اور جو اسنائپر شوٹرز ہیں ان کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ اگر ٹریفک کی بات کی جائے تو ٹریفک جو ہے وہ گزشتہ روز بھی جو ہے اسٹیڈیم آنے اور جانے والے روڈ کو بند نہیں کیا گیا تھا، آج بھی جو ہے وہ روڈ کھلے ہوئے ہیں، ٹریفک جو ہے وہ مکمل طور پر بحال ہے۔ چھٹی کے دن جو ہے اتنا رش نہیں ہوتا، شہریوں کے جو ٹریفک ہے وہ رواں دوا ہے۔ ٹریفک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ ان کے اہلکار سڑکوں پر موجود ہیں تاکہ ٹریفک کے روانی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں وومن پیس کونسل اور قائمہ کمیٹی برائے جینڈر مین اسٹریمنگ کے زیر اہتمام سائیکلوتھون 2022 ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ بیگم گورنر پنجاب پروین سرور نے بھی ریلی میں شرکت کی۔ ریلی کی قیادت بیگم گورنر پنجاب پروین سرور اور چیئرپرسن جینڈر مین اسٹریمنگ نے کی۔ تفصیلات جانتے ہیں راؤ دلشاد سے۔ جی راؤ دلشاد۔ جی، سائیکلون 2022 کا آغاز ہوا ہے، اس ریلی کا حصہ بنی ہے بیگم گورنر، رکن اسمبلی عظمیٰ کاردار اور سی ای او ٹوٹل پارکو بھی اس کا حصہ ہیں، جبکہ سول سوسائٹی، ٹرانسجینڈرز اور اسپیشل بچے بھی اس ریلی کا حصہ ہیں۔ اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے بیگم گورنر سے۔ سبجیکٹ یہ ہے that we want to make sure that our women and our girls are safe on the streets، چاہے وہ ایجوکیشن کے لیے نکل رہی ہیں، کام کے لیے نکل رہی ہیں، ان کی ہماری سڑکیں سیف ہونی چاہیے تاکہ وہ آرام سے چلی جائیں اور شام کو سیفلی گھر پہنچ جائیں۔ And we should appreciate the work that our women want to do in our country and the contribution they make. So we must make sure that they are safe when they go to their education or for their jobs. This kind of activities is a kind of must, because we have to multiply this kind of activities, not only the capacity building, and we have to also demonstrate to all others, our women, they can drive safe, and in general, all people can drive safe, because all people deserve to go home safe. آپ نے گفتگو سنی سی ای او ٹوٹل پارکو کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ خواتین کے لیے پہلے بھی پروگرامز کا انعقاد کیا اور آئندہ بھی اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی سے ایک دلچسپ خبر ہے، مکسڈ مارشل آرٹس فائٹ کا میلہ 30 مارچ کو سجنے والا ہے، جس میں خواتین فائٹرز بھی ایکشن میں ہوں گی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں جاوید اقبال۔
مقامی ہوٹل میں موجود ہیں جہاں پر زبردست پریس کانفرنس ہوئی اور KO1 کے حوالے سے تفصیلات بتائی گئیں. اس جو ایک ایونٹ ہونے والا ہے زبردست مارشل آرٹ کا MMA مارشل آرٹ, تو اس میں لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کی بھی فائٹنگ ہوگی اور ہمارے ساتھ ایمان فیصل خان موجود ہیں جو مقابلہ کریں گی فائٹ زبردست کوئٹہ کی حریف سے. ہم ان سے بات کریں گے, جانیں گے. ضرور, کیوں نہیں. ہمیں پچھلے 4 سال سے اسٹرائکنگ کی پریکٹس کر رہی ہوں, تو اسٹرائکنگ انکلوڈز پنچز, ککس, نیز, ایلبوز, وہ سب کچھ اسٹرائکنگ کے اندر آتا ہے. اینڈ می اینڈ مائی کوچ وی آر ریئلی گڈ ٹیم ماشاء اللہ. وی ہیو ٹرینڈ ویری ویری ہارڈ. ہماری مینٹیلٹی یہ ہے کہ ہم آلویز تیار ہی رہتے ہیں. And it'll be good. دوسری لڑکیوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گی جو اس کھیل کی طرف, لڑائی کے کھیل کی طرف نہیں آنا چاہتی؟ آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بس شروع کر لیں. اوبیسلی ہمارے عورتوں کا کی بہت بڑی ایموشنل میچورٹی ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے, مگر اف وی کین ٹرانسفارم دیٹ ایموشنل میچورٹی انٹو فزیکل اسٹرینتھ, مطلب ویٹس لفٹ کریں آپ, ایکسرسائز کریں, باکسنگ شروع کر لیں یا کسی طریقے کا مارشل آرٹ شروع کر لیں, اٹ ول اونلی بینیفٹ یو. تھینک یو. سنا آپ نے کہ ایمان فیصل خان بڑی پرعزم ہیں اور بہت محنت کی ہے, انہوں نے ٹریننگ کی ہے. وہ کہہ رہی ہیں میں نے تیاری کی ہے اور امید ہے کہ اچھی فائٹ کریں گی کوئٹہ کی حریف کے خلاف. دیکھتے ہیں مقابلہ کیسا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. لاہور جیلانی پارک میں جشن بہاراں فیسٹیول کا آج 13واں روز ہے. جشن بہاراں فیسٹیول میں شہریوں کی بڑی تعداد نے لطف اٹھایا. جشن بہاراں فیسٹیول میں چاروں صوبوں کی ثقافت اور رہی ماحول کی عکاسی کی گئی. ملبوسات, جیولری, ہینڈی کرافٹ, سجاوٹی سامان اور گھریلو استعمال کی اشیاء کے سٹالز بھی سجا گئے. مزید جانیں گے اپنی نمائندہ فریحہ بطول سے. فریحہ بتائے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے. جیلانی پارک میں موجود ہوں جہاں پہ جشن بہاراں کا جو ہے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے. شہریوں کی جو ہے خاصی بڑی تعداد جو ہے اس فیسٹیول میں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہاں پہ میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہے, آئیے ان سے پوچھتے ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے, بلکہ اسپیشلی ہم بچوں کو لے کے آئے ہیں کلچرل شوٹ کے لیے, اور یہاں پہ اسٹالز وغیرہ جو ہیں اس کا بھی بہت یعنی کہ زبردست ہے اور کلچرل چیزیں اویلیبل ہیں سب. آج ہم فیملی کے ساتھ اسپیشل ٹائم نکال کر آئے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے, اور اسپیشلی کووڈ کے بعد جو 2 سال ہر چیز بند رہی ہے, گھر پہ اسٹک رہے ہیں, اس لحاظ سے تو بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں اور بہت اچھا آرگنائز کیا گورنمنٹ نے, اور ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے. جی بالکل, میلے میں جو ہے پنجاب کی جو ہے ثقافت کو اور جو پاکستان کے چاروں صوبے ہیں اس کو بھی ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. شہریوں کی جو ہے خاصی بڑی تعداد جو ہے یہاں پہ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور انجوائے کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. ڈرم کی دھن پر پیٹی کی پریوں جیسے لباس زیب تن کیے زمبا پرفارمنس دی. کوئی بچہ بلی بنا تو کوئی چیتا. بیکنگ, کوکنگ اور بہتر دسترخوان کے آداب بھی سیکھے. نئی ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی کمال دکھایا. شیڈو پاپٹ شو میں بھی بچوں نے خوب انجوائے کیا. لرننگ فیسٹیول کا احوال رزینہ علی کی رپورٹ میں دیکھیے. پھول سے بچوں کے لیے بیکن ہاؤس PWD اسکول میں لرننگ فیسٹیول منایا گیا. بچوں اور بچیوں نے کہا اس فیسٹیول میں انہوں نے خوب ہلا گلا کیا اور انجوائے کیا. جب میں نے کپ کیک ڈیکوریٹ کی تھی تو پھر مجھے بہت مزہ آیا تھا. مجھے زمبا میں بہت مزہ آیا کیونکہ وہاں پہ لوگ بھی تھے اور میوزک بھی تھا. میں فیس پہ بھی کلر کرتی ہوں, مجھے فیس پینٹنگ اچھی لگتی ہے. مجھے میتھس ایکٹیویٹیز بہت ہی اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ میں بہت ہی اچھے طریقے سے کرتا ہوں. مجھے ٹائیگر پسند ہے اس لیے میں ٹائیگر بنا ہوا. میں کیٹ ہوں, میں نے بہت فن کیا تھا. اسکول کی ہیڈ مسٹریس فوزیہ جنجوا نے کہا کہ بچوں کو کتابوں سے ہٹ کر مختلف جسمانی سرگرمیوں سے تعلیم دے رہے ہیں. یہاں پہ بچوں کو ہم ڈفرینٹ سٹائلز جو ان کے لرننگ سٹائلز ہیں وہ ان کو ایگزیبٹ کر رہے ہیں. وی آر دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ, ٹو میڈیٹ دا اسٹوڈنٹس. نئی ٹیکنالوجی میں بھی بچوں نے خاصی دلچسپی لی اور شیڈو پپٹ شو بھی بچوں کی دلچسپی کا مرکز رہا. کیمرہ مین ارسلان کے ساتھ روزینہ علی, 24 نیوز, اسلام آباد.